الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم سامعین کرام، عید قرباں عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہر شخص جو صاحب استطاعت ہے قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہے۔ قربانی اس کی تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی پیش کی، قابیل اور حابیل نے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے کہ قابیل نے زمینی پیداوار میں سے کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، اور حابیل نے ایک موٹا تازہ بہترین دمبا یا بھیڑ راہ خدا میں قربان کی۔ اور اس زمانے میں قربانی کے قبولیت کی یہ علامت تھی کہ ایک پہاڑ پر یا اونچی جگہ پر قربانی کی چیز کو رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی، کھا جاتی، تو اس کی قربانی قابل قبول سمجھی جاتی۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ اسی طرح مال غنیمت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلامی فوج، اسلامی لشکر کا مقابلہ کفار سے ہوا اور کفار مغلوب ہو گئے تو اس کے مال و دولت، یہ مال غنیمت ہے، یہ بھی آسمانی آگ کھا جاتی تھی۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم یہ ہوا کہ اس کے لیے قربانی بھی حلال ہے اور مال غنیمت بھی حلال ہے۔ پہلے قربانی کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، آسمانی آگ آ کر کھاتی تھی۔ جو اللہ کے لیے دے دیا، اس میں سے لینا نہیں رہتا تھا۔ یہ اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص رحم ہے، پیار ہے، مہربانی ہے کہ قربانی بھی اللہ قبول کرتا ہے، پھر کھانے کے لیے گوشت ہمیں ہی عنایت فرماتا ہے، اور مال غنیمت بھی حلال ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ جو تاریخی قربانی ہے، اس قربانی کی شان و شوکت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم داستان کی وجہ سے ہے۔ اس کو جو شان ملی ہے، جو شوکت اور عظمت ملی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے ملی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور دعاؤں کے بعد 86 برس کی عمر میں اسماعیل نام کا ایک لڑکا عنایت فرمایا حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ سایہ نا اصل میں کوشش کو کہتے ہیں، سعی سے ہے، باپ کا ہاتھ بٹاتا اس قابل ہوا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو باپ نے کہا، باپ نے خواب دیکھا 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی، یا کسی نے کہا کہ 9 کو دیکھا، 10 کو دیکھا اور 11 کو دیکھا۔ بہرحال خواب دیکھا 3 دن تک مسلسل کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو نبیوں کا خواب
وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو ایک دن بیٹے سے ذکر کر دیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ فرما بردار لخت جگر نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو بھی حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ پھر وہی ہوا، ایک بوڑھے باپ نے 13-14 سالہ لڑکے کو لیا اور مینا میں جہاں منہر ابراہیم یا منہر اسماعیل ہے، اس جگہ کو نا اللہ نے ایسی قبولیت بخشی ہے آج بھی کہ جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا وہاں پر آج شاہی محل بنا ہوا ہے۔ عرفات سے مینا کی طرف جب آپ آئیں گے تو بائیں طرف میں شاہی محل، بادشاہ کے رہنے کی جگہ، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنا اعلیٰ اور مقام بنایا ہے کہ بادشاہ وقت کو وہ جگہ پسند آ گئی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، مگر گردن نہیں کٹی، چھری نے کام نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام شش و پنج میں مبتلا تھے کہ ماجرا کیا ہے، کہ غیبی آواز آئی، بس بس اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہمیں بچے کا گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا، اسماعیل کے خون کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو بس امتحان لینا تھا، اور آپ امتحان میں 100/100 نمبر حاصل کیے، مکمل کامیابی حاصل کی۔ بس آپ نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھو جبرائیل جنتی دمبا لے کر آئے ہیں، اب اس کی جگہ پر اس جانور کی قربانی کرو۔ رب ذوالجلال والاکرام کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ قربانی کے ایام میں یاد ابراہیمی اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کریں۔ اب اولادوں کی قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اب آج اگر کوئی خواب میں دیکھ بھی لے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ سمجھے کوئی، کہ وہ تو نبیوں کے ساتھ مخصوص تھا، اور نبیوں کا خواب وحی اور آرڈر کے حکم میں ہوتا ہے۔ ہمارے خواب اور ہمارے سپنے تو اضغاث و احلام ہیں، بھٹکے ہوئے خیالات ہیں، کوئی کچھ دیکھتا ہے کوئی کچھ دیکھتا ہے۔ تو جانوروں کی قربانی کی مشروعیت ہو گئی۔ ہر سال مسلمانان عالم ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، پیارے آقا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال ہی سنت ابیکم ابراہیم، آقا نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، آقا نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قالوا فما الصوف فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پھر پوچھا کہ بعض جانوروں کے بدن پر بال کی جگہ اون ہوتے ہیں، اون کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ جانوروں کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ لاکھوں بال ہوتے ہیں، آدمی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اتنے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کو جانوروں کی قربانی کے عوض نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا
واشعارها واظفارها کہ بے شک یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں آئے گے۔ اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اور زمین پر قربانی کا خون نہیں گرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ قبول فرما لیتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑی فضیلتیں ہیں قربانی کے بارے میں، لیکن ساتھ ہی وہیں کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود، مال رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت وعید ان کے لیے ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، کتنی سخت ڈانٹ ہے، لا یقربن مصلانا، وہ شخص ہماری عیدگاہ کے ہرگز قریب نہ آئے۔ کتنی سختی ہے اس حدیث میں، جو قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث کی بنا پر اور اس سے پہلے جو حدیثیں آئی جس میں نیکیوں کے انبار ہیں قربانی کرنے والوں کے لیے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ثواب کی امید کے میں اور ثواب کے حصول میں ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر دینی چاہیے کہ بھلا جب یہ ایام گزر جائیں گے تو اتنی بڑی نیکیاں کیسے میسر ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے جانوروں کی خریداری میں ہمیں جو چیز دیکھنی ہے کہ جانور خوبصورت ہو، عمدہ ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، عیب دار نہ ہو۔ عیب شریعت کی نظر میں کسے کہتے ہیں؟ جانوروں میں جو عیب ہے، عیب کسے کہتے ہیں شریعت کی نظر میں؟ ہر وہ کمی جانور کے اندر جس سے اس کے منفعت میں کمی واقع ہو جائے، اس کا ریٹ عیب کی وجہ سے کم لگنے لگے، اس کو عیب کہا جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے جو عیب ہیں، عیوب ہیں، وہ معاف ہے شریعت کی نظر میں، لیکن ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ بے عیب جانور خریدے، لہٰذا ہمیں دم دیکھنی چاہیے، کان دیکھنی چاہیے، سینگ دیکھنی چاہیے، صحیح سے جانور چل رہا ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اچھے سے دیکھنا چاہیے۔ مسائل الگ ہے اپنی جگہ پر، لیکن عمدہ اور خوبصورت جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عمر کا بھی لحاظ ضروری ہے۔ بکرے اگر ہم قربانی کے لیے خرید رہے ہیں، 1 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو اس کی عمر میں، ورنہ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اچھے سے عمر کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا اس کی عمر سال سے اوپر ہے یا نہیں ہے۔ جب شرح صدر ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے، تبھی ایسے جانوروں کو خریدیں۔ بڑے جانوروں میں 2 سال کی عمر ہے، اور پھر اونٹ ہے، اس میں تو 5 سال کی عمر کی قید ہے۔ تو چھوٹے موٹے عیوب کو نظر انداز کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ایک جانور خریدا ہے، اس کے پیر میں وہ لنگڑاتا ہے وہ جانور، اگر جس پیر میں تکلیف ہے اس پیر سے سہارا لگا کے چل لیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن ایسا لنگڑا ہے کہ وہ پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، 3 ہی پاؤں سے چلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹا عیب نہیں ہے، یہ لنگڑا پن یہ بڑا عیب ہو گیا، لہٰذا اب اس کی قربانی درست نہیں۔ آنکھ کی روشنی ہے، تھوڑی بہت کمی ہے تو وہ چل جائے گی، لیکن مکمل جانور کانا ہے، دکھتا ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا عیب ہوگا، یہ عیب فاحش ہے، ایسے جانور کی قربانی پھر درست نہیں ہے۔ اسی طرح دم کٹی ہوئی ہے، تو اگر 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ بہرحال غرض یہ ہے کہ جانور جب بھی ہم خریدیں عمر کا بھی لحاظ ہو اور جانور خوبصورت ہو، اچھا دکھنے میں لگے، ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے اور یاد ابراہیمی میں کرنی چاہیے۔ معزز دوستو بزرگوں، کبھی بھی فخریہ انداز میں جانور کی خریداری نہ کریں کہ ہم نے اتنے لاکھ کا جانور خریدا، ہمارا جانور اس سے بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آتی۔ بس آپ نے خریدا ہے، بس خریدا ہے، قربانی کرنی ہے، کسی پر فخر نہیں کرنا، بڑا نہیں کہنا،
کہ میں نے تو اتنا بڑا جانور اتنی قیمت کا خریدا، اس کا سستا ہے، یہ ہرگز نہیں، یہ تو بچوں والی حرکت ہو گئی، یہ تو بچے آپس میں کہتے ہیں۔ بڑوں کی یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، بڑوں کا یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آگے عرفہ کا دن آ رہا ہے، عید سے ایک دن قبل یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ ہمارا یوم عرفہ بدھ کے دن ہے، سعودی عرب میں یوم عرفہ منگل کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچیں گے اس دن ہمارے لیے یوم عرفہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا یوم عرفہ بدھ کو ہے، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے۔ حجاج کرام میدان عرفات منگل کو جائیں گے، لیکن ہمارے جو چاند کا مطلع ہے نا وہ ایک دن الگ ہے، ایک دن بعد میں ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمارا یوم عرفہ بدھ کے دن ہے، اور بدھ کے دن یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ نفل روزہ ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ امید ہے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کی تلافی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طریقے سے قربانی کرنے والے اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ قربانی شریعت میں اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر اعمال میں چھوٹا عمل ہے، یہ اعمال میں چھوٹا عمل ہے۔ جن لوگوں نے خرید لیا ہے، جذبہ ہے، ارادہ ہے، ابھی سے کوشش کرو کہ اسلام کا جو سب سے بڑا رکن ہے اعمال میں، نماز کی پابندی، یہ قربانی سے بھی اہم ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں یہ کہتا ہوں کہ قربانی کا سوال، حساب کتاب بعد میں، سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ قربانی نہیں کرتے وہ بھی، اور جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، عزم مصمم کر لو کہ تا حیات نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت میں تمام اعمال میں سب سے محتم بشان عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات یہ ہے کہ لوگ شکایت آئی ہے کہ جو وضو کرتے ہیں وضو خانوں میں پانی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، لوگ مسح کر رہے ہوتے ہیں اور نل چالو رہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی میں کٹوتی ہو گئی ہے، شاید 25% یا 30% پانی میں کمی ہے، کم پانی آ رہا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی پانی کے اندر اسراف نہ کریں، اتنے ہی پانی کا استعمال کریں جتنی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں قاعدے سے اور نل چالو ہے، اور ہم مسح کر رہے ہیں نل چالو ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی 5 لیٹر 10 لیٹر تک بھی ایک وضو میں پانی خرچ کر دیتا ہے، جو بالکل ہی غیر مناسب ہے، ناجائز ہے، اور پانی کا اسراف تو حرام ہے۔ ہمارے آقا نے یہاں تک پانی میں احتیاط کا حکم دیا کہ جاری پانی کے اندر بھی، جو پانی چل رہا ہے ندی میں، اس پر بھی اگر تم وضو کرو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو۔ سوچو، وہاں تو اسراف نہیں ہو سکتا، وہاں تو بربادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی اسی میں جائے گا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ جب جاری پانی میں، ندی کے پانی میں اور دریا کے پانی میں اسراف نہیں کرنے کا حکم ہے، تو دوستو، جو پانی مسجد کا ہے وہ بھی وقف ہے۔ ایک گھر کا پانی ہوتا ہے، ایک مسجد اللہ کے گھر کا پانی ہے، پانی کہیں کا بھی ہو، پانی کے اوپر ہی جاندار کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ انسانوں کے گناہ اتنے عروج پر ہے کہ اگر چوپائے، چرندے، پرندے، درندے نہ ہوتے تو ہمارے گناہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا نظام ہی نہ بناتا۔ ہمارے گناہوں کی نحوست سے بارشیں نہیں ہوتی، ہم اس قدر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ یہ تو جانور ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، رحم و کرم ہے کہ وہ لوگ کس پر زندہ رہیں۔ لہٰذا پانی کے اوپر ہر جاندار کا دار و مدار ہے، اور ہم پانی پر اسراف کرتے ہیں۔ صرف وضو نہیں، گھروں کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ غسل کے وقت یا بچے غسل کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پانی زیادہ خرچ نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت خصوصاً اہل ممبئی تو اس کے لیے تو پانی تو عموماً سب کے لیے ہے، لیکن اہل ممبئی صرف بارش کے پانی کے اوپر ہی اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا ہمیں اور بھی زیادہ اسے غنیمت کی نظر سے دیکھنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی کروں گا کہ بھائی اپنی مسجد کا جو لائٹ بل ہے نا یہ بہت زیادہ آتا ہے، خصوصاً گرمی کے موسم میں۔ ابھی ایسی چلتی ہے 35,000 40,000 ماہانہ ایک مہینے کا یہ لائٹ بل آتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، فکر کریں کہ جب غلے میں ہم پیسے ڈالیں تو مسجد کے خرچے کا بھی ہم ذرا دھیان رکھیں کہ 40,000 اور 35,000 اور 38,000 ہر مہینہ لائٹ بل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہم 10 دیتے ہیں وہاں 20 دیں، 25 دیں، 30 دیں۔ اس طرح سے اگر سب لوگ فکر کر لیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔